مسجد کی منزل بھی 2 ہیں، اور مسجد کے مینار بھی 2 ہیں، اور مسجد میں گنبد بھی 2 ہیں، اور مسجد میں داخل ہونے کے دروازے بھی 2 ہیں، مسجد میں آنے کے لیے راستے بھی 2 ہیں۔ مسجد کے سامنے بہت چوڑا روڈ ہے، اب اس روڈ کو کاٹ کر وہ بھی صحن بنا دیا گیا ہے، اور اس پر خوبصورت چھوٹی چھوٹی چھتری لگائی گئی ہے۔ مسجد 3900 مربع میٹر زمین پر بنی ہوئی ہے، مشہور ہے مسجد قبلتین، لیکن اس مسجد کا نام ہے مسجد بنی سلمہ۔ یہاں پر قبیلہ بنو سلمہ آباد تھا۔ قبیلہ بنو سلمہ انصار کا ایک قبیلہ، خزرج کی ایک شاخ۔ قبیلہ بنو سلمہ حرۂ غربیہ کے نزدیک آباد تھا، حرۂ غربیہ سے شمالی جانب یعنی اتر کی طرف، اور جبل سلاک کے قریب اور وادی عقیق کے قریب آباد تھا۔ بیر روما بھی اسی کے نزدیک ہے۔ بنو سلمہ کے ایک محترم معزز صحابی حضرت برا بن معرور، وہ محترم صحابی ہیں، بیعت عقبہ میں سب سے پہلے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی پورے کفر سے اور اسلام کے خلاف جتنے بھی دنیا تھی ان سب کے خلاف آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت بشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو قبیلے کا سردار بنایا تھا، اور اسی قبیلے کے ایک محترم صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا بہترین شہسوار ابو قتادہ ہے۔ اس قبیلے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے، اور آپ کو قبیلے والوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی، نماز پڑھنے آنے میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ بہت ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نظر نے اس جگہ کو دفاعی لحاظ سے مناسب نہ سمجھا کہ یہ جگہ خالی ہو۔ اگر یہ جگہ خالی ہوئی تو دفاعی لحاظ سے یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے قبیلہ بنو سلمہ کے لوگو، مسجد نبوی کی طرف چلنے والے قدموں کا خیال کرو۔ اے قبیلہ بنو سلمہ کے لوگو، مسجد نبوی کی طرف اٹھنے والے قدموں کے ثواب کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس قبیلے والوں نے اپنا ارادہ ختم کر دیا اور وہیں ٹھہر گئے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت بشر کی والدہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کی مزاج پرسی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا کی بیوی کی عیادت کے لیے یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تو حضرت برا کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنین اور کفار کی روحوں کے بارے میں سوال کرنے لگی کہ مومن اور کفار کی روحیں کہاں رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اسی بیچ میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ظہر کی نماز صحابہ کے ساتھ جماعت سے ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ کا پیغام سنایا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت باقی تھی، آپ کے پاس اللہ کا پیغام آیا تو آپ نماز ہی کی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ اس وجہ سے اس جگہ بننے والی مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف ہوئیں، اور مسجد اقصیٰ مدینے سے اتر کی طرف ہے اور بیت اللہ دکن کی طرف ہے، تو 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی، پھر 2 رکعت گھوم کے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کیا۔ یہ جو مسجد ہے مسجد قبلتین، یہ اسی جگہ پر بنی ہوئی ہے جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت برا بن معرور کا گھر تھا۔ اللہ نے ان کو یہ عظمت بخشی، اللہ نے ان صحابی کو یہ عزت بخشی کہ قیامت تک زائرین مدینہ جانے والے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے کچھ آدمی یہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کر آئے۔ ان صحابی نے دیکھا کہ یہاں پر انصار صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے زور سے آواز دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ عین نماز ہی کی حالت میں گھوم گئے، بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح وہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد بڑی خوبصورت ہے۔ سن 2 ہجری میں بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، اور مسجد 2 منزلہ ہے۔ مسجد کی منزل بھی 2 ہیں، اور مسجد کے مینار بھی 2 ہیں، اور مسجد میں گنبد بھی 2 ہیں، اور مسجد میں داخل ہونے کے دروازے بھی 2 ہیں، مسجد میں آنے کے لیے راستے بھی 2 ہیں۔
مسجد کے سامنے بہت چوڑا روڈ ہے، اب اس روڈ کو پاٹ کر وہ بھی صحن بنا دیا گیا ہے اور اس پر خوبصورت چھوٹی چھوٹی چھتری لگائی گئی ہے۔ مسجد 3900 مربع میٹر زمین پر بنی ہوئی ہے۔ مسجد قبلتین